अस्सलामुअलैकुम ने फैमिली। पिछली वीडियो में हमने आपको मनोड़ा का जजीरा दिखाया। आज हम जा रहे हैं आपको लेकर हॉक्स बे। हम पहुंचे हैं दुआ रेस्टोरेंट पे जो है हॉक्स बे के किनारे। ये देखिए, ये है दुआ रेस्टोरेंट। अभी आपको खाली खाली सा महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी यहाँ की गहमा गहमी और यहाँ की रौनकें आपको दिखाई देंगी। तो हम पहुँच चुके हैं दोपहर के टाइम ही दुआ रेस्टोरेंट। अभी ये खाली है, तो हमने सोचा कि पहले देखते हैं वो एरिया जहाँ से समंदर नज़र आता है। ये देखें, ये रास्ता बना हुआ है जो समंदर की तरफ जाता है और दोनों तरफ सिटिंग अरेंजमेंट भी है। शाम को यहाँ लोग बैठ के खाना पीना एंजॉय करते हैं। और वो देखें, हमारी मानो तो दुआ वालों ने जो अपना सिंबल बनाया है ना दुआ का, दोनों हाथ, उसमें जाके बैठ गई है और बहुत ही मज़े ले रही है। और जब उसने देखा कि कैमरा उसकी तरफ आ रहा है तो वो और मस्तियाँ करने लग गई। ये देखिए, खेल रही थी बैठी हुई। तो मैंने कहा इसको यहाँ एंजॉय करने देती हूँ, आपको दाएं बाएं का ज़रा नज़ारा करवाती हूँ। ये बना हुआ है दरवाज़ा जहाँ से नीचे आप बीच की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि दोपहर है इसलिए यहाँ पर भी अभी ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग जो हैं वो बीच पर एंजॉय कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट भी देखें बिल्कुल ख़ाली है क्योंकि अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, ये भी दुआ रेस्टोरेंट वालों ने अपना एक सिंबल बना रखा है। बहुत खूबसूरत लग रहा था। रेस्टोरेंट आपको दिखाएंगे। हमने सोचा पहले रेस्टोरेंट घुमाने की जगह आपको सिर्फ दिखाते हैं थोड़ा सा दाएं बाएं का मंज़र, और फिर कुछ खा पी लेते हैं। ये जगह बनी हुई थी, यहाँ पर बैठ के हमने खाना पीना किया। और सबसे अजीब बात, उन्होंने स्टील के प्याले में चाय दी। और चिल्ड्रन एरिया, प्ले एरिया भी बना हुआ था। नमाज के लिए भी बाकायदा जगह बनी हुई थी। बहुत खूबसूरत से नज़ारे थे। बाकी का रेस्टोरेंट बाद में दिखाएंगे। खाने पीने में काफ़ी टाइम हो गया। हमने सोचा चलें आपको अब ले चलते हैं बीच किनारे और वहाँ पर बिठाते हैं कश्ती पर और ले चलते हैं साहिल से दूर समंदर में। तो यहाँ पहुँचकर हमने एक बोट हायर की और फिर उस बोट वाले ने हम सब को दी लाइफ जैकेट्स। सब ने लाइफ जैकेट्स पहन ली। बोट वाला उतनी देर इंतज़ार करता रहा। लाइफ जैकेट पहनकर सब बारी बारी जो थे वो कश्ती में बैठते गए। ये देखें, कश्ती थी और इसमें ये इंजन लगा हुआ था, मोटर लगी हुई थी। ये चप्पुओं वाली कश्ती नहीं थी। हमने इसमें सवारी की और अभी आपको भी लेकर इस कश्ती में जाएंगे और दूर तक समंदर के नज़ारे अंदर करवाएंगे कि कैसा समंदर लगता है। लें जी, हमारी मानो तो बिल्कुल हो गई है रेडी और वो कह रही है कि मैं सबसे पहले जाकर कश्ती में बैठूंगी। मानो को जाते देखकर बाकी लोग भी इसके साथ साथ जाने लगे और कश्ती में बैठने लगे। कश्ती को पहले वो थोड़ा सा पानी में आगे धकेलते हैं और फिर जो है वो कश्ती का इंजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं भी बैठ रही हूँ कश्ती में। अल्लाह का नाम लेते हैं और कश्ती में सवार होते हैं और फिर आपको समंदर के अंदर ले जाकर दिखाते हैं कि नज़ारा कैसा लगता है। बहुत मज़ा आने वाला है। सब एंजॉय कर रहे हैं। कश्ती पर तकरीबन सब ही बैठ चुके हैं और कश्ती को वो थोड़ा सा धक्का लगाकर अंदर की तरफ पानी में धकेलते हैं। और जैसे मैंने बताया ना, बाद में इसका इंजन जो है वो स्टार्ट करते हैं और यूँ कश्ती जो है वो गहरे पानी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर लेती है। तो हम सब कश्ती में बैठ चुके हैं और कश्ती जो है वो चल पड़ी है। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी कैमरा सेट कर चुकी हूँ। वो देखें, जो बीच का एरिया था वो पीछे रहता जा रहा है और हम अपने समुद्री सफ़र पर रमा दमा हैं। ये पहला मौका है कि जब मैं कश्ती में किसी समंदर में सफ़र कर रही हूँ। आपने कभी समंदर का सफ़र किया है तो मुझे बताइए कि आपने कितना लंबा और कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया। आज का ये जो सफ़र है ये सिर्फ 20 मिनट का सफ़र था। बहुत दूर तक तेज़ कश्ती चलाकर वो हमें ले गए और वहाँ जाकर ये देखें, समंदर की लहरें जो थी वो पुरसुकून सी होती हुई महसूस हुई और कश्ती तेज़ी से उन लहरों को चीरती हुई आगे जा रही थी। बहुत दूर जाकर
وہ دیکھیں بیچ ایریا کتنا دور رہ گیا ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے سے لگ رہا ہے سارا۔ وہاں جا کر کشتی والے نے کشتی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا اور ہم جو تھے وہ انجوائے کرنے لگے پرسکون سے سمندر کو۔ ہم نے کہا اس سے آگے لے جائیں، تو اس نے کہا نہیں، ہماری حد مقرر ہوتی ہے۔ وہ جیسے بال سے بنے ہوئے اس نے ہمیں دکھائے تھے کہ یہ جو ہے اس ایریا سے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں، ہماری یہ حد ہوتی ہے اور اس ایریا تک ہی ہم صرف جو لوگ ہیں ان کو کشتی پر ٹریول کروا سکتے ہیں۔ تو یہ سفر کرتے ہوئے ہمیں تو بہت اچھا لگا، بہت دور تک ایسا لگا کہ ہم سمندر میں چلے گئے، اور مانو تو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جیسے جیسے لہریں کشتی سے ٹکراتی تھی اچھل اچھل کر اس کے منہ پر پڑتی اور یہ خوشی سے جھوم اٹھتی، اور کشتی میں بیٹھ کر یہ جو نمکین سا پانی جب آپ کے ہونٹوں پر لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی سمندر کے پانی میں اتنا سخت نمک ہے۔ آج مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا جب پانی میرے چہرے پر پڑا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹوں سے وہ ذائقہ میرے منہ میں اتر گیا۔ تو یہ دیکھیے ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور کشتی کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔ ہم سفر کرتے جا رہے ہیں اور آگے سے آگے کر رہے ہیں اپنے سفر کی جو منزلیں ہیں وہ طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بیچ ایریا جو ہے وہ پیچھے دور کہیں لگ رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کشتی روک دی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ لہریں آہستہ آہستہ بالکل مدھم سی ہو گئی ہیں، بلکہ بڑی بڑی لہریں تو اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ بڑا پرسکون سا سمندر کا پانی جو تھا وہ ہلچل سی مچا رہا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس نے کہا اس کو انجوائے کر لیا تو اب ہم واپس چلتے ہیں۔ پھر اس نے کشتی کی رفتار جو تھی ایک دفعہ پھر سے تیز کر دی اور رخ کر دیا بیچ کی طرف۔ اب ہم واپس بیچ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ دور تک سمندر کا نظارہ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ آپ کو یہ سمندر میں ہمارا یوں ٹریول کرنا اور آپ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ پانی کی لہریں بہت تیزی سے اٹھ رہی تھیں اور کشتی ان کو چیرتی ہوئی آگے کی طرف جا رہی تھی اور ہم سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ واپسی کا سفر تو ایسے لگا کہ جیسے پلک جھپکتے میں ختم ہو گیا، اور جو کشتی تھی وہ بہت تیزی سے بالکل جلدی ہی بیچ کے کنارے پہنچ گئی۔ پانی کو چھونا اور پانی کا احساس کرنا کہ ہم سمندر میں ہیں بہت اچھا لگا، اور خوب ہم نے اس سفر کو انجوائے بھی کیا۔ بالکل صاف پانی تھا یہ دیکھیں، اور اب ہم تقریباً بیچ کے کنارے دوبارہ پہنچنے ہی والے ہیں۔ یہاں پہنچ کر اس نے ہماری کشتی کو بالکل اسی جگہ پر تقریباً لا کے روک دیا جہاں پر سے ہم نے سواری کی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ ہمیں تھوڑا دور ادھر ادھر اتار دیں گے، لیکن ان کو بڑا آئیڈیا ہوتا ہے، بڑے ماہر یہ کشتی چلانے والے ہوتے ہیں۔ جہاں سے اس نے ہمیں بٹھایا تھا بالکل وہیں پر لا کے اتار دیا، کیونکہ یہاں پر ہماری چیزیں جو تھیں ویسے ہی پڑی تھیں۔ ہم نے اپنی چادر بچھا رکھی تھی اور اس پر اپنی چیزیں بھی ویسے ہی چھوڑ گئے تھے، تو لہریں یہاں پر آ جا رہی تھیں۔ یہاں پر اترے لیکن مانو کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ مانو پھر اپنے ممی پاپا کے ساتھ دوبارہ سے بیچ پہ نہانے کے لیے چلی گئی۔ ہم اسے دور سے دیکھتے رہے اور آتی جاتی لہروں کا منظر بھی انجوائے کرتے رہے۔ سورج بھی دیکھے ڈھلنے والا ہے، افق پر لالی چھا رہی ہے، لیکن لوگ پھر بھی بیچ کے جو مناظر ہیں اور جو آتی جاتی لہروں کا شور ہے اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہم لہروں کے کنارے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یہاں مجھے ایک بات بتائی گئی کہ اگر یوں 7 لہریں جو ہیں وہ آپ کے پانی سے آپ کے پاؤں سے ٹکرائیں تو آپ پر اگر خدا نخواستہ کوئی جادو یا کوئی ایسے اثرات ہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انفارمیشن میرے لیے تو نئی تھی۔ کیا آپ کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن معلوم ہے؟ اگر ہے تو شیئر کیجئے گا۔
اور یہ دیکھیں یہاں بچے خوب انجوائے کر رہے تھے، بچوں کے علاوہ بڑے بھی ان کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں پانی نیچے سے پیروں سے ایسے نکلتا ہے کہ جیسے ریت کو بھی لے جائے گا، اور انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ گھوڑے والے بھی آ گئے اور اونٹ والے بھی، اور لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی طرف سے اور لوگ آتے جا رہے تھے۔ ہم نے جو اپنے چادر پھیلائی تھی اس پر بیٹھ گئے اور نظارہ لینے لگے۔ یہاں پر بیچ پہ جیسے دوپہر میں تو یہاں کوئی اونٹ اور گھوڑے وغیرہ موجود نہیں تھے، لیکن جیسے ہی سورج ذرا ڈھلا تو گھوڑے والے اور اونٹ والے آ گئے تھے۔ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا اور وہ دیکھے سامنے چاند خوبصورت سا نظارہ دے رہا تھا، بہت ہی بھلا لگ رہا تھا، اور اس طرف افق پر لالی چھا رہی تھی، لوگ پھر بھی انجوائے کر رہے تھے۔ کافی دیر ہم لوگ بھی ادھر بیٹھے رہے، اور یہ جو دعا ریسٹورنٹ ہے وہاں پر یہ انتظام بھی ہے کہ آپ بیچ پر نہا کر آئیں تو دوبارہ فریش پانی سے نہا کر اپنے ڈریس چینج کر سکتے ہیں۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا تو ہم نے سوچا چلیں ریسٹورنٹ چلتے ہیں اور وہاں پر مانوں کے کپڑے بھی چینج کرواتے ہیں اور سب جو ہیں وہ ہاتھ پاؤں دھو لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت سے لوگ ابھی موجود ہیں، اونٹ والے بھی یہاں پر موجود ہیں، گھوڑے والے بھی ہیں۔ لوگ بڑے مزے سے اونٹ اور گھوڑے کی سواری کر رہے تھے اور ان کے ساتھ صرف پکچرز بھی بنوا رہے تھے۔ یہاں پر کھڑے ہونا، بیٹھنا اور لہروں کا جو ہے ہلکا ہلکا سا شور سننا بہت اچھا لگا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ میں یہاں انجوائے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ہم نے سوچا چلیں اب ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ لوگ اب بھی ان سواریوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بہت خوبصورت سجے ہوئے اونٹ بہت پیارے بھی لگ رہے تھے، اور کچھ لوگ تو ان سے ڈر بھی رہے تھے۔ ہماری مانو جو تھی وہ شاور لے کے ڈریس چینج کر چکی تھی، تو ہم نے سوچا اس سے پہلے کہ زیادہ اندھیرا ہو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے دعا ریسٹورنٹ میں بھی ہلکی ہلکی لائٹنگ جو ہے وہ جل گئی ہے، اور یہ ہے سمندر کا نظارہ جو ہم آپ کو دوبارہ دکھا چکے ہیں۔ اور یہ ہے دعا ریسٹورنٹ۔ یہاں پر اب آہستہ آہستہ لوگوں کی گہما گہمی ہو جائے گی۔ رات کو یہاں پر بہت اچھا منظر ہوتا ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ آپ بھی ارد گرد کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور مانو نے کہا ایک میری پکچر اور بنا لیں، تو وہ پھر سے یہاں پر کھڑی ہو گئی اور اس نے تصویریں بنوائیں۔ اب ہم جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو ریسٹورنٹ کے باقی حصے بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سٹنگ ارینجمنٹ کے مختلف طرز کے بنائے گئے ہیں، مختلف ایریا جو آپ بک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سیپریٹ بھی مطلب تھوڑا سا ایریا جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس میں دیسی اور ولایتی دونوں ٹچ دیے گئے ہیں۔ کینٹین اور باربیکیو کا ایریا جو تھا وہ بہت پر رونق ہو چکا تھا۔ آج کی ویڈیو میں سمندر کا سفر کرنا اور سمندر کے کنارے انجوائے کرنا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دعا ریسٹورنٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔